یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگلے 3-4 سالوں میں ہم نے کہاں جانا ہے. تو ہمیں 18% آف ٹیکس جی ڈی پی نیشن ایز اے ہول جانا ہے وچ انکلوڈس پروونشل ریونیوز اینڈ دیٹ انکلوڈس پی ڈی ایل. اگر 18% پہ ہم چلے جاتے تو کمپیریبل لیول آف ڈیولپمنٹ کے اوپر جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ ہم تقریباً پہنچ جاتے اور اس سے اوپر جانا وڈ بی اوور پریسنگ دا تھنگ، تو جس سے اور کانسیکوینسز ہونے کا خطرہ ہے. تو ہم 18% جب جائیں گے تو فیڈریشن کا جو ہوگا اس میں کنٹریبیوشن دیٹ وڈ بی رفلی 13.85 وچ از ایف بی آر پلس 1.15 جو ہمیں پی ڈی ایل سے ملے گا. تو یہ 15% فیڈریشن سے آئے گا، 3% صوبوں سے آئے گا. اب یہ اگر رائٹ سائڈ کا آپ ٹیبل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کدھر زیادہ طے ہونا ہے. پی ڈی ایل میں تو از ناٹ مچ وہ رفلی ہم وہی ہیں، وہ ہلکا سا چینج آتا ہے اس کی وجہ سے، مارکیٹ کی وجہ سے. جو چینج آنا ہے وہ فیڈریشن میں آنا ہے، جہاں پہ آپ کو مزید جو ایڈ کرنا ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو 3.52 ایڈ کرنا ہے اگلے 3 سالوں میں، لیکن صوبوں نے 2.15 ایڈ کرنا ہے. اب صوبوں کی بیس اگر آپ دیکھیں تو وہ 0.85 ہے، اس کے اوپر 2.15 ایڈ کرنا از مچ مور ڈیفیکلٹ دین فیڈریشن کی جو بیس ہے جس کے اوپر ہم 10.33 کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر 3.52 ایڈ کرنا. یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا صوبوں کے لیے. تو دیر از اے لٹ آف سول سرچنگ جو وچ ہیز ٹو ٹیک پلیس ایٹ دا پروونشل لیول. اور وہ آپ کیونکہ اکنامکس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سارا دیکھتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ صوبوں کے اوپر شاید اتنا پریشر نہیں ہے ریونیو موبلائزیشن کا جتنا فیڈریشن کے اوپر ہے. اس کے اوپر ایک سیپریٹ ڈیبیٹ کی بھی ضرورت ہے اور وہ مرحلہ اپروپریٹ لیول پہ ہوگی بھی. آگے چلیے. اچھا اب یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ ہم کر کیسے رہے، تو ہمارے پہ ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ ڈیپننگ آپ وہ تو کر رہے ہیں، آپ براڈننگ پہ زیادہ کام نہیں کر رہے. تو ٹیکسیشن ریفارم نا 1 ایئر فینومینن نہیں ہوتا، یہ 3-4-5 سال لگتے ہیں. جن ملکوں نے کہیں بھی فنڈامنٹلی شفٹ کی اپنی ٹیکس جی ڈی پی ریشو، اور جس کی کچھ مثالیں ہمارے پاس ہیں، میکسیکو میں ہے، انڈیا میں ہے، کچھ اور ملکوں میں ہے، 12-13 سے 18-19 پہ جانا وچ مینس 5 پرسنٹیج پوائنٹ چینج کرنا. دے ہیو ٹیکن 5 ایئرز اور سو. اس سال جو انڈیویجولز کی فائلنگ ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے، دیکھیں 3 طرح کی ہمارے پاس فائلنگ سپٹمبر میں آتی ہے، باقی تو دسمبر میں آتی ہے کمپنی کی فائلنگ، آپ کے علم میں ہے. سپٹمبر میں چھوٹی کمپنیز آتی ہیں، اے او پیز آتی ہیں اور انڈیویجولز آتے ہیں، بٹ لارج میجورٹی انڈیویجولز ہوتے ہیں اسینشلی. اس کا 95% انڈیویجولز ہی ہوتے ہیں. اور جو آپ کی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیس کو بڑھانا ہے تو ہم اسینشلی نمبر آف انڈیویجولز کی تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا 18% اس سال جو ہے وہ نمبر آف فائلرز میں اضافہ ہوا ہے اور پچھلے سال کی نسبت وچ اس کہ آپ 49 لاکھ سے تقریباً 59 لاکھ پہ چلے گئے ہیں. اور اگر آپ ٹیکس پیڈ ود ریٹرن کی بات کریں تو اچھا یہ ٹوٹل ٹیکس نہیں ہے، کہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ صرف 9 بلین کا اضافہ ہو، ایسا نہیں ہے. انہوں نے سال پورا جو کیا اس کو تو انہوں نے لکھ دیا، پلس انہیں جو ایڈیشنل پے کرنا پڑا وہ یہ تھا، وہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں 9 بلین کی یا 14%. بٹ اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں تو وہ جو پچھلے سال پے کیا اس کی بیس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. 14% ان مشکل حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سگنیفیکنٹ انکریز ہے، جبکہ اوورآل باقی آپ کو مسائل اکانومی کے حوالے سے انفلیشن کا کم ہونا، کیونکہ آپ نامنل نمبرز میں یہ ابھی ہم نمبر لے رہے ہیں تو ود انفلیشن از ایز لو ایز 4%، یو نو دیٹ. تو اس کے اندر یہ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہے. آگے چلیے گا. اب اگر آپ ایف بی آئی ریونیو کے ٹارگٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیونکہ آپ نے سب نے مجھ سے یہ سوال بھی کرنا ہے تو میں نے کہا میں پہلے ایڈمٹ کر لوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جولائی میں ہمارا ٹارگٹ ہوا تھا، اگست میں نہیں ہوا تھا، سپٹمبر میں نہیں ہوا تھا. ہم 275 بلین کے شارٹ فال کے اوپر ہیں اس وقت. اینڈ ایز ٹائم مووز آن اس میں سے کچھ ریکور ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اور دیٹ از ویئر وی ول اسٹینڈ. بٹ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیونکہ شہباز صاحب میرے دوست ہیں اور وہ کنٹیجنسی میجر ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو کنٹیجنسی میجر انشاءاللہ ہمیں نہیں لگائیں گے. اور پچھلے سال بھی میں نے آپ کو نومبر دسمبر میں کہا تھا نہیں لگائیں گے اور ہم نے نہیں لگائے تھے. 275 ہے سو فار. آگے چلیے. ایف بی آئی ٹرانسفارمیشن کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ اب ہمیں کوئی 10-11 مہینے ہو گئے، ہم نے یہ آپ کو یاد ہے نومبر میں اپروول لے لی تھی کیبنٹ سے، تو 10-11 مہینے ہو گئے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ وٹ از ڈفرینٹ دس ٹائم. ایک تو پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا کہ یہ باٹم اپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو بہت آبویس باتیں تھیں ان کو ری تھنک کیا ہے. ایک آبویس بات یہ ہوتی تھی کہ وہ آپ کو یاد ہے کہ جی
5 بندے بس کے اندر بیٹھے ہیں اور 95 بندے اندر بیٹھے اور 5 بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 5 بندے دھکا لگائیں گے تو بس نہیں چلے گی. وہ براڈننگ کا جو آرگومنٹ ہے اور اس کے اوپر اشتہار چلتا ہوتا تھا ٹی وی کے اوپر. یہ بات درست ہے کہ براڈننگ کا ایشو ہے لیکن بہت زیادہ ایشو ڈیپننگ کا ہے. تو یہ جو 5% ہیں وہ نیت سے دھکا نہیں لگا رہے, وہ جو ہے نا نیت سے دھکا نہیں لگا رہے اور وہ تھوڑا سا ہاتھ ایک پیچھے رکھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ٹاپ 1% آف انکم ارنرز, ان کا جو انکم ٹیکس گیپ ہے وہ 1.2 ٹریلین ہے. انکم ٹیکس کا ٹوٹل گیپ 1.7 ٹریلین ہے, اس میں سے ٹاپ 1% کا 1.2 ٹریلین ہے. اور اگر میں ٹاپ 5% کو باہر نکال دوں تو پیچھے جو ٹوٹل انکم ٹیکس گیپ ہے وہ صرف 200 بلین کا ہے آؤٹ آف 1.7. تو میں جتنے مرضی آپ براڈننگ لوئسٹ 95% پہ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ 200 بلین سے زیادہ نہیں آئے گا. تو یہ ہم کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی شو کر چکے ہیں. تو وی ری تھاٹ دا آبویس کہ واقعی ایسا ہی ہے جو ہم بات کرتے ہیں ویسے. تو ابھی ہم ورلڈ بینک گئے تھے تو انہوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا وہ پہلی سلائیڈ دیکھ کے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے کیا, تو ہم نے کہا بیسیکلی وی اسٹیئنگ اوے فرام ڈونرز اینڈ کنسلٹنٹس. تو اسینشلی ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ ہم نے خود سوچنے کی کوشش کی, اور اس میں خود سوچنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کس سے بات نہیں کی, ہم نے بہت لوگوں سے بات کی لیکن ہم نے لیڈ میں اپنی ٹیم کو رکھا. یہاں ہمارے پاس ڈی یو کے یہ ینگ لڑکے لڑکیاں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایف بی آر کے اپنے افسر ہیں, 17-18 گریڈ کے افسر ہیں, لٹرلی 5 سے 10 سال کا تجربہ ہے. اس کے بعد انہوں نے باہر سے کوئی ڈگری لی ہے. وی میڈ دیم ان چارج اینڈ میڈ دیم لیڈ دا ریونیو ایفرٹ. یہ لیفٹ سائڈ کا ہاتھ کھڑا کریں, یہ لوگ ہیں. تو اسینشلی اس کو ڈیزائن انہوں نے کیا ہے, ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا, ان کو پیچھے کنسلٹنٹ نے, میکنزی سب نے, لیکن بیک اینڈ سپورٹ دی. آگے چلیے. دوسرا جو بنیادی فرق تھا وہ اونرشپ کا تھا. ایک تو انڈیجنس ڈیزائن کا فرق تھا اور دوسرا اونرشپ کا فرق تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے ٹیوزڈے کو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, پھر وہ یہ ایک دفعہ نہیں, اور اس کی ایک ویزیبلٹی بھی ہے. یہ جو ہے اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ریگولر ہوتی ہے جو بہت فائدے والی بات ویسے نہیں ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی سپورٹ ملتی ہے. ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ جسے ہم کہہ رہے ہیں, جسے منسٹر صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری ٹیم بیٹھے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹوبیکو میں ایک بہت بڑا گیپ تھا, اور ہمارے لوگ جو جی ایل ٹیز پہ جاتے تھے, گرین لیف تھریشنگ یونٹس جو لگے ہوئے ہیں, ان کو یا ڈرایا جاتا تھا یا دھمکایا. ابھی آپ کو پتا ہے ہمارے 2 بندے شہید ہوئے ہیں کوہاٹ ٹنل پہ, وہ ایگزیکٹلی اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے. یہ 2 ویکس پہلے ایکچولی ان کی شہادت ہوئی ہے. تو ہمارے لوگ ڈر بھی جاتے تھے. ظاہر ہمارے پیپل آر ناٹ ٹرینڈ ایز فائٹرز, دے آر ناٹ سپوز ٹو فائٹ کرمنلز, دے آر ٹو میک کمپلائنس آف ٹیکسز. تو اس دفعہ جی ایل ٹیز 9 جی ایل ٹیز ہیں ٹوٹل. 7 جو اس کے اوپر جہاں انفارمل سیکٹر تھا اس کے اوپر اس وقت ہم 160 پلس رینجرز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. تو میں یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں پوری سپورٹ مل رہی ہے فرام دا ہول آف دا گورنمنٹ. تمام ادارے وہ الائن ہیں, ادروائز یہ ہوتا نہیں. نہ یہ ایف بی آر اکیلا کر سکتا ہے, نہ کوئی اور محکمہ اکیلا کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا.